لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب کا۔ ایک ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ فرض ذمہ میں باقی ہو تو نفل قبول نہیں ہوتے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کسی کے ذمے میں فرض نماز باقی ہے، فرض نمازوں کی قضا ہے، باقی ہے، اور وہ نفل پڑھے تو اس کی نفل قبول نہیں ہوتی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 182 سے میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں کہ اگر فرض ذمے میں باقی ہے تو نفل کا معاملہ کیا ہے، قبول ہے کہ نہیں، پڑھنی ہے کہ نہیں، نفل پڑھے کہ نہ، ایسا آدمی جس کے اوپر فرض کی قضا ہے۔ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ بھی ہوگا اور کئی باتیں اس میں سمجھ میں بھی آئے گی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے شخص کے بارے میں جن کے اوپر فرض موجود ہے، ذمے میں ہے اور وہ نفل پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفل بے فرض نرے دھوکے کی ٹٹی ہے۔ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا حجاب ہے، دھوکے کا پردہ ہے۔ جو آدمی نفل بے فرض ادا کرے، یعنی فرض کے بنا نفل ادا کرے، فرض ہے اس کو چھوڑ کر نفل پڑھے، اس کے قبول کی امید تو مفقود اور اس کے ترک کا عذاب گردن پر موجود۔ اے عزیز، فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تحفہ و نذرانہ ہے۔ فرض یہ سلطانی یعنی اللہ کی طرف سے قرض ہے، اور نفل جو ہے یہ نذرانہ اور تحفہ ہے۔ قرض نہ دیجئے اور بالائی بیکار تحفہ بھیجئے، وہ قابل قبول ہوں گے، خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں جو تمام جہان و جہانیان سے بے نیاز۔ یوں یقین نہ آئے تو دنیا کے جھوٹے حاکموں ہی کو آزما لے۔ کوئی زمیندار مال گزاری تو بند کر لے اور تحفے میں ڈالیاں بھیجا کرے، دیکھو تو سرکاری مجرم ٹھہرتا ہے یا اس کی ڈالیاں کچھ بہبود کا پھل بھی لاتی ہے۔ ذرا آدمی اپنے ہی گریبان میں منہ ڈالے۔ فرض کیجئے آسامیوں سے کسی کو کھنڈ ساری کا رس بندھا ہوا ہے، جب دینے کا وقت آئے وہ رس تو ہرگز نہ دے مگر تحفے میں آخر خربوزے بھیجے، کیا یہ شخص ان آسامیوں سے راضی ہوگا؟ یا آتے ہوئے اس کی نادہندگی پر جو آزار انہیں پہنچا سکتا ہے، ان عام خربوزے کے بدلے اس سے باز آئے گا؟ سبحان اللہ۔ جب ایک کھنساری کے مطالبہ کا یہ حال ہے تو ملک الموت احکم الحاکمین جل علا کے قرض کا کیا پوچھنا؟ لا جرم محمد بن مبارک بن صباح اپنے جز املا اور عثمان بن ابی شیبہ اپنی سنن اور ابو نعیم حلیت الاولیاء اور حناد فوائد اور ابن جریر تہذیب الاسائر میں عبد الرحمن بن ثابت و زید و زبید پیشران حارث و مجاہد سے راوی، یعنی جب خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزا کا وقت ہوا، جب ابو بکر صدیق کے نزا کا وقت ہوا، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اے عمر، اللہ سے ڈرنا اور جان لو کہ اللہ کے کچھ کام دن میں ہے کہ انہیں رات میں کرو تو قبول نہ فرمائے گا، اور کچھ کام رات میں کہ انہیں دن میں کرو تو مقبول نہ ہوں گے، اور خبردار ہو کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک فرض ادا نہ کر لیا جائے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اسے علامہ ابراہیم بن عبداللہ الیمنی المدنی الشافعی نے القول الصواب فی فضل عمر ابن خطاب کے باب نمبر 13 میں اور کتاب التحقیق فی فضل صدیق کے باب نمبر 19 میں ذکر کیا ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے جو انہوں نے خود لکھی ہے، جس کا نام الاکتفاء فی فضل الاربعیت الخلفاء ہے۔ اسے امام جلیل جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع الکبیر میں عبد الرحمن بن ثابت اور زید و زبید بن حارث اور مجاہد سے روایت کیا کہ جب نزا کا وقت آیا، صدیق اکبر کے نزا کے وقت انہوں نے عمر فاروق اعظم سے فرمایا، خبردار، جب تک فرض ذمے میں ہے نفل قبول نہیں ہوتے۔ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم مولا اکرم حضرت شیخ محی الدین والملہ ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب مستطاب فتوح الغیب شریف میں کیا جگر شگاف مثالیں ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمائی جو فرض چھوڑ کر کے نفل بجا لائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے، یہ وہاں حاضر تو نہ ہوا اور اس کے غلام کی خدمت گاری میں موجود رہے۔ پھر حضرت امیر المومنین مولا المسلمین
سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس کی مثال نقل فرمائی کہ جناب ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کا حال اس عورت کی طرح ہے جسے حمل رہا، جب بچہ پیدا ہونے کے دن قریب آئے اسقاط ہو گیا، اب وہ نہ حاملہ ہے نہ بچہ والی، یعنی جب پورے دنوں پر اگر اسقاط ہو تو محنت تو پوری اٹھائی اور نتیجہ خاک نہیں کہ اگر بچہ ہوتا تو ثمرہ خود موجود تھا، حمل باقی رہتا تو آگے امید لگی تھی، اب نہ حمل نہ بچہ نہ امید نہ ثمرہ، اور تکلیف وہی جلی جو بچہ والی کو ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس نفل خیرات دینے والے کے پاس روپیہ تو اٹھا مگر جب کہ فرض چھوڑا یہ نفل بھی قبول نہ ہوا، تو خرچ کا خرچ ہوا اور حاصل کچھ نہیں۔ اسی کتاب مبارک میں حضور مولا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرض چھوڑ کر سنت و نفل میں مشغول ہوگا یہ قبول نہ ہوں گے اور خود کیا جائے گا۔ یعنی اس میں زکوٰۃ نہ ادا کر کے صدقہ خیرات کرنے والی بات بھی آ گئی کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور خوب صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ بھی اس طرح کے معاملات میں پڑ جائے گا کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا وبال ان کے سر ہوگا۔ اس لیے اگر زکوٰۃ ذمے میں ہے، فرض نمازیں ذمے ہیں، تو آپ صدقہ خیرات نہ کریں، نوافل کی طرف نہ جائیں، بلکہ جو فرائض ہیں پہلے اس کو ادا کریں۔ فرائض سے اگر آپ فارغ ہیں، آپ نے فرائض ادا کر لیے ہیں، تو آپ نفل کی طرف جائیں۔ یوں ہی شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح میں فرمایا لازم اور ضروری چیز کا ترک اور جو ضروری نہیں اس کا اہتمام عقل و خرد میں فائدے سے دور ہے، کیونکہ عاقل کے یہاں حصول نفع سے دفع ضرر اہم ہے، بلکہ اس صورت میں نفع منتفع ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ امام شہاب الملہ والدین سہروردی قدس سرہ العزیز عوارف شریف کے باب الثامن والثلاثین میں حضرت خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں ہمیں خبر پہنچی کہ اللہ عز و جل کو اللہ عز و جل کوئی نفل قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ فرض ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرماتا ہے کہاوت تمہاری بدبندہ کی مانند ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے۔ خود حدیث شریف میں ہے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دے جب تک پوری 4 نہ بجا لائے، نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان، حج کعبہ۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ سبحان اللہ، جب زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز روزے حج تک مقبول نہیں تو اس نفل خیرات نام کی کائنات سے کیا امید ہے؟ بلکہ انہی سے اصبہانی کی روایت میں آیا فرماتے ہیں جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے وہ مسلمان نہیں کہ اسے اس کا عمل کام آئے۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، زکوٰۃ رہتے ہوئے نفلی خیرات نہ کرے اور فرض رہتے ہوئے نفل نمازوں کی طرف نہ جائیں، پہلے فرض زکوٰۃ ادا کریں پھر صدقات و خیرات کی طرف جائیں، پہلے فرض نمازیں ادا کریں اس کے بعد آپ نوافل کی طرف جائیں۔ فرض ذمے رہتے ہوئے نوافل مقبول نہیں ہوتے۔ امام اہل سنت کی یہی تحقیق ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔